السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، کون سی وہ جگہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو چلیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک یکدم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، تو جان لیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں اور پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی برا خواب دیکھے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں، یاد رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھولے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی، نیک بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی موسم بہار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بھی بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے،
اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، پرفیکٹ ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ تعصب رکھنے والے لوگ اب بھی اسلام میں خامیاں نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، آپ کی ورزش ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو، اپنی جبین کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے، بہت بہترین سے نوازتا ہے، اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے، وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اور یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔